السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی افسانہ پر خوش آمدید۔ میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے۔ اس نے اپنے لہجے کو متوازن رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ سامنے ہی اس کی سب سے ناپسندیدہ شخصیت علی خان زادہ بیٹھا ہوا تھا، جو کہ مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ 5 سال کے بعد امریکہ سے واپس آیا تھا۔ اس کے پاس اس وقت ماسٹر کی ڈگری موجود تھی۔ حویلی کے ہر مرد کو ہی پڑھنے کی اجازت تھی اور اپنی مرضی سے ہر کام کرنے کی پرمیشن تھی۔ ماہم کی بات سن کر زبیر صاحب نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور دوسری نگاہ انہوں نے علی خان زادہ پر ڈالی۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ وہ دونوں کی حرکتیں ملاحظہ فرما رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ حویلی کی کسی بھی عورت کو یونیورسٹی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ میں جانتی ہوں، مگر مجھے آگے بڑھنے کا شوق ہے۔ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ میں روایتی عورتوں کی طرح ساری زندگی مردوں پر انحصار نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی ماں نے اسے غصے سے گھورا، مگر فی الحال اسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ فی الحال وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ اس وقت اپنے حق کے لیے لڑنے آئی، اور اگر آج وہ بغیر لڑے واپس چلی گئی تو ساری زندگی پچھتاتی رہے گی۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، پھر اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، تایا جان نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ آپ میرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ آپ مجھ سے پڑھنے لکھنے کا حق نہیں چھین سکتے ہیں۔ تمہیں پڑھنے لکھنے سے کوئی بھی منع نہیں کر رہا ہے۔ گھر بیٹھ کر پڑھو جتنا پڑھنا ہے، مگر اس حویلی سے باہر کسی کو بھی قدم نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ تایا جان، آپ یہ سب کچھ اپنی بیٹی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آپ کو ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی عورتیں بھی کسی کے عشق میں گرفتار ہو کر اس حویلی سے بھاگ جائیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کیسے آئی۔ اس کی بڑی کزن، جو کہ سب کی ہی بہت لاڈلی تھی اور جس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی، سب سے پہلے اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کو ایک بزدل انسان سے محبت ہو گئی تھی، ایک ایسا شخص جو کہ اپنی محبت کے لیے قدم نہیں اٹھا پایا، اور پھر رات کی تاریکی میں اپنے ماں باپ کی شفقت کو نظر انداز کیے ہوئے وہ شخص کے ساتھ بھاگ گئے۔ مگر کامران نامی اس شخص نے زیادہ عرصے تک اس کی کزن کو اپنے پاس نہ رکھا اور کچھ ہی عرصے میں اس کو چھوڑ دیا۔ جب وہ حویلی واپس لوٹی تو وہ بہت ٹوٹی ہوئی تھی اور صدمے میں تھی۔ اس وقت دادا جان نے اپنی پوتی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ سب لوگوں نے مخالفت کی، مگر انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی۔ اس کی کزن چند دنوں سے زیادہ زندہ نہ رہ پائی اور اسی صدمے کے ساتھ اس دنیا سے چل بسی۔ اس کا ذکر مت کرو، میں اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا۔ تایا جان، ان سے جو غلطی ہوئی ضروری نہیں کہ وہ ہر کسی سے ہو۔ آپ میرا یقین کریں، میں آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ حویلی کی روایات اور اپنی عزت کی حفاظت فرماؤں گی۔ صرف اور صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ناراض نہیں کیا، اب بھی ناراض نہیں کروں گی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ اپنے تایا جان کی منتیں کرتی رہی تھی۔ علی خان زادہ، تم مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے ایک نظر اپنے بھتیجے پر ڈالی اور نارمل انداز میں اس سے سوال کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایک موقع دینا چاہیے۔ وہ امید بھری نظروں سے علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر ماہم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ٹھیک ہے، اس کے یونیورسٹی کے سارے انتظامات تم خود ہی دیکھ لو۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ علی اس کے قریب آ کر رکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خمار تھا۔ وہ یکدم ہی بے چین ہو گئی تھی۔ جب بھی علی اسے اس انداز میں دیکھتا تھا، اس کا دماغ غصے سے گھومنے لگتا تھا۔ وہ علی سے شدید نفرت کرتی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ حویلی کا ہر فیصلہ ہی علی خان زادہ کی مرضی سے ہوتا تھا، حالانکہ وہ حویلی کا چھوٹا بیٹا تھا۔ بڑا بیٹا اس وقت امریکہ میں بزنس سنبھال رہا تھا۔ دادا جان کو بھی اگر کوئی نیا حکم جاری کرنا ہوتا تو پہلے علی سے مشورہ کرتے تھے۔ اگر وہ اجازت دیتا تو وہ کام ہوتا تھا، اگر اجازت نہ دیتا تو مجال ہے جو کہ اس کام میں ہاتھ ڈالے۔ اب تو علی صاحب گاؤں کے سردار بھی بن گئے تھے۔ ہر کسی کی زبان پر اس کا ہی نام تھا، اور یہ سب سن کر ماہم کا خون غصے سے کھولتا تھا۔ نفرت کی ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس پر حد سے زیادہ پابندیاں لگاتا تھا۔
علی صاحب کی اجازت کے بغیر اس کو حویلی سے باہر نکلنے کی پرمیشن بھی نہیں تھی۔ وہ اس پر بہت زیادہ چڑھتی تھی اور اکثر ہی اپنی ماں سے جھگڑتی تھی کہ وہ میرا شوہر نہیں ہے، نہ ہی میرا منگیتر ہے جو اس طرح سے مجھ پر روب ڈالتا ہے۔ میں اس کے حکم کی محتاج نہیں ہوں اور نہ اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی ماں اکثر ہی اس کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی تھی۔ اس کے بابا کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ حویلی میں ہی رہتی تھی۔ کچھ سال پہلے اس کی ماں نے اپنے میکے واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر دادا جان نے روک لیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے کزنز کی شادی آنے والی تھی۔ وہ اس وقت صحن میں بیٹھی اپنے کزنوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہے جب اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ انسان کون ہے۔ وہ اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ علی خان زادہ اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا اس کو اپنے میل کزنوں کے ساتھ ہنستا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی عورت کسی اور مرد کے ساتھ فری ہو؟ تھوڑی دیر میں وہ وہاں پر چلا آیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ اور جا کر اینٹی ٹیسٹ کی تیاری کرو۔ اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے سب کچھ تیار ہے۔ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے ماہم نے جواب دیا اور دوبارہ سے جہانگیر کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ دونوں کافی اچھے دوست تھے، بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی کالج میں پڑھا تھا۔ جہانگیر جس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس کا اسی یونیورسٹی میں جانے کا ارادہ تھا۔ جب علی خان زادہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور اب وہ اسی پر ہی علی کے ساتھ بحث کر رہی تھی۔ وہ ذرا سا اس کے کانوں میں جھکا، اگر تم 5 منٹ کے اندر اندر یہاں سے نہ ہلی تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں گھسیٹتا ہوا اندر لے جاؤں گا۔ تمہیں کسی نے حق نہیں دیا کہ نامحرموں کے ساتھ اتنا فری ہو۔ وہ میرا کزن ہے لیکن وہ تمہارے لیے نامحرم ہے، علی خان زادہ نے اپنی بات پر زور ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جہانگیر کی نظروں کے مفہوم کو سمجھ چکا تھا اور اسی وجہ سے اس کا خون غصے سے کھول رہا تھا۔ آپ مجھ پر بلا وجہ سختی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ میں جو جی چاہے وہ کر سکتا ہوں اور یہ بات تم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ میرا میٹر مت گھماؤ اور یہاں سے چلتی بنو۔ وہ پاؤں پٹکتی کچن کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ آپ اس علی کو سمجھا دیں کہ یہ میرے معاملات سے دور رہے۔ اگر دوبارہ سے اس نے مجھ پر روب ڈالنے کی کوشش کی تو میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ آخر یہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اس کو کیا لگتا ہے کہ سب کچھ اسی کی ہی جاگیر ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں امی جان، میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ آہستہ بولو، اگر دادا جان نے سن لیا تو؟ کون سا کچھ غلط کہہ رہی ہوں میں؟ اتنی پابندیاں تو آپ بھی مجھ پر نہیں لگاتی جتنی پابندیاں وہ لگاتا ہے۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس کے ساتھ نہ بیٹھو، اس کے ساتھ نہ بیٹھو، یہاں نہ جاؤ، یہ ہو جائے گا، وہاں نہ جاؤ، وہ ہو جائے گا۔ تنگ آ گئی ہوں میں۔ وہ اس وقت بہت زیادہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ مت بھولو کسی کی وجہ سے ہی تمہیں یونیورسٹی میں جانے کی پرمیشن ملی ہے، ورنہ تمہاری اتنی اوقات نہیں تھی۔ امی، میں جانتی ہوں کہ میں کس قدر مضبوط کردار کی مالک ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے تایا جان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ میری بات کبھی بھی نہیں ٹالیں گے، لیکن آپ نے کچھ زیادہ ہی اس انسان کو اپنے سر پر سوار کر لیا ہے۔ وہ انسان اتنی اہمیت کا قابل نہیں ہے جتنی اہمیت آپ سب لوگ اس کو دے رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا ہوگا۔ وہ بس اپنا سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ میں شام عشاء کے گھر جا رہی ہوں، اس نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ ایک نگاہ اپنی ماں پر ڈالی۔ علی کو بتا دینا، وہ میرا شوہر نہیں ہے جو میں اس کو ہر بات بتاؤں گی۔ بدتمیزی مت کرو۔ سوری امی جان، اس کو بتا دو اور پھر جہاں پر جانا ہے چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اگر میں نے اس کو بتا دیا تو میرا نام بھی ماہم نہیں۔ دل ہی دل میں اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ اس بار وہ اس کو جوتے کی نوک پر رکھے گی اور اس کو بتائے بغیر ہی منمانی کرے گی۔ شام کے وقت جب وہ حویلی سے باہر نکلی تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ نکلنے سے پہلے ہی اس نے ڈرائیور سے اس محترم کے بارے میں سوال کیا تھا۔ بیگم صاحبہ، وہ تو ڈیرے پر موجود ہے۔ یہ بہت اچھا ہو گیا۔ چلو اب جلدی سے مجھے عشاء کے گھر پہنچا دو۔ وہ لوگ ابھی راستے میں ہی پہنچے تھے کہ سامنے سے آتی ہوئی علی یہ گاڑی کو دیکھ کر وہ بری طرح سے بدمزہ ہوئی تھی۔
علی نے گاڑی بیچ راستے میں ہی روک دی تھی کیونکہ وہ اس کو باہر جھانکتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ کہاں پر جا رہی ہو؟ اپنے مخصوص انداز میں اس نے سوال کیا۔ اس وقت اس نے اپنی آنکھوں پر کالے رنگ کا چشمہ پہنا ہوا تھا، ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، جبکہ لہجہ بہت ہی سخت تھا، چٹانوں کی مانند۔ آپ کے ہر فیصلے کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی میں۔ گاڑی موڑو اور اس کی حویلی لے کر جاؤ، اس نے ڈرائیور کو آرڈر دیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اس نے چلانا چاہا مگر اس کی ایک بھی بات نہیں سنے گی۔ ڈرائیور نے جیسے ہی گاڑی ریورس کرنے لگا تھا وہ غصے سے زمین پر اتر کر کھڑی ہو گئی تھی اور علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی تھی، میں ماہم خان زادہ ہوں، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، میں کسی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار سکتی ہوں، اور وہ بھی ایسا شخص جس کو میں کسی خاطر نہیں لکھتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنی بات کر رہی تھی۔ علی ایک لمحے کے لیے تو حیران رہ گیا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، میں واقعی تم سے بہت زیادہ امپریس ہوا ہوں، کیونکہ آج سے پہلے کسی میں بھی اتنی جرت نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ میری بڑی بہن مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کرتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ذرا سا اس کے چہرے کی جانب جھکا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی۔ دور رہیں مجھ سے، یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اب تو صرف اور صرف ایک دوسرے کا ساتھ ہوگا۔ میں مر جاؤں گی مگر کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تماشا مت کرو، جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں فی الحال اپنے ایک دوست کے ساتھ ہوں، اس کے ساتھ شہر جا رہا ہوں۔ تماشا آپ کر رہے ہیں، میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں، اس کی سالگرہ ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ کی وجہ سے میرا پلان خراب ہو جائے۔ تم بہت ضدی ہو، آپ بھی تو ایک نمبر کے ڈھیٹ انسان ہیں۔ یہ بات اس نے دل میں کہی تھی کیونکہ وہ اس وقت علی خان زادہ کو غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی، وہ بس چاہتی تھی کہ علی خاموشی سے اس کی بات مان لے۔ اس کے لیے اس سے بھی تھوڑا سا نرم پڑنا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھی مگر تھوڑی سی دیر گزری تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ راستہ گھما کر اسے حویلی کی طرف ہی لے کر جا رہا ہے۔ جب اس نے ڈرائیور سے سوال کیا تو وہ شرمندگی سے کہنے لگا، میڈم صاحبہ معاف کر دیجیے گا، میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا اور نہ ہی آپ کو پریشان کرنا چاہتا تھا، مگر میں صاحب کے حکم کا محتاج ہوں۔ میرے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے اور میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے شرفو چاچا کہ بہت زیادہ ڈرپوک ہیں آپ، اس 2 ٹکے کے انسان سے ڈرتے ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی بھی حویلی سے نہیں نکال سکتا۔ اس نے ہر طرح سے ڈرائیور کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی مگر کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ آخر کار وہ حویلی کے دروازے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اس کی ماں جو کہ لان میں بیٹھی اس کی تائی جان کے ساتھ چائے پی رہی تھی، اپنی بیٹی کا لال پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو روکا، مگر اس کے باوجود ایک ہلکی سی ان کے لبوں پر نمودار ہوئی تھی۔ ہنس لیں، آپ بھی ہنس لیں، مگر میں بتا رہی ہوں جس دن میں انڈیپینڈنٹ ہو گئی نا اس دن میں ایک ایک کو دیکھ لوں گی، عورت جتنی مرضی آزادی کیوں نہ ہو جائے، وہ ہمیشہ ہی مرد کی محتاج ہوتی ہے، مگر میرا شمار ان عورتوں میں نہیں ہوتا ہے۔ میں کبھی بھی مردوں کی محتاج ہی نہیں کروں گی۔ توبہ کرو، کس طرح کی باتیں کرتی ہو؟ جب تم اس طرح سے بولتی ہو تو مجھے تم سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ اچھا میری پیاری بچی، اب ناراض مت ہو، کل میں اپنی بچی کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جاؤں گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کل صبح آپ نے پھر سے کہنا ہے ذرا علی خان زادہ کو بتا کر آؤ۔ پتہ نہیں کیوں آپ نے اس شخص کو اتنا سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ اس کے جانے کے بعد آئی جان اس کی ماں سے مخاطب ہوئی تھی، تمہیں لگتا ہے کہ جب اس کو حقیقت کا پتہ چلے گا تو یہ اس رشتے کو آسانی سے قبول کر لے گی؟ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے اور سمجھا بھی دیتا ہے۔ مجھے اپنی بچی پر یقین ہے، اب یہ نادان ہے، تھوڑی سی بے وقوف بھی ہے، اسی لیے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہو جائے گا کہ بعض اوقات بڑوں کے فیصلے آپ کے حق میں بہترین ثابت ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے چائے پینے میں مصروف ہو گئی تھی۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت اپنے کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کی خالہ کی بیٹی نوشین بھی ان کی حویلی میں آئی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر اپنی جمائی روکتے ہوئے بمشکل بولی، بس کر جاؤ، آخر کتنا خود کو تھکاؤ گی؟ اس انسان کو تو ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوگا، وہ تو اس وقت آرام سے اپنے کمرے میں لیٹا خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس انسان کو فرق پڑے۔ کیا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا
کہ میں اس کو تنگ کروں؟ تم مجھے بتاؤ کہ اس کو سب سے زیادہ کس چیز پر غصہ آتا ہے؟ تم تو مجھ سے یوں پوچھ رہی ہو جیسے میں اس کی پرسنل سیکرٹری ہوں۔ اس کی کزن نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، تمہارا بھائی تو اس موصوف کا بہت اچھا دوست ہے، تم اس سے کال کر کے کیوں نہیں پوچھتی ہو؟ اب کیا میں اس وقت اپنے بھائی کو کال کروں گی؟ وہ سو رہا ہوگا۔ یار ٹرائی تو کر لو، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں آج رات اس کی نیند حرام کر دوں، اس کے ساتھ وہ کروں کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے اور کبھی بھی مجھے پریشان کرنے کی جرت نہ کرے۔ اچھا چلو، میرے بھائی کو کال کر کے دیکھتی ہوں، اگر وہ جاگ رہا ہوا تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ شہباز نے ان کی کال اٹھا لی تھی۔ وہ اس وقت موبائل کے ساتھ کان لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کو سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے جب کوئی اس کو کام کرتے ہوئے ڈسٹرب کرے۔ وہ اپنے کام میں پورا فوکس ہونا چاہتا ہے اور کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے اپنے کمرے میں بے ترتیبی بھی پسند نہیں ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اگر کوئی اس کی چیزوں کو ہاتھ لگائے تو اس کا دماغ غصے سے گھوم جاتا ہے۔ تم لوگ مجھ سے یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم لوگ بھی تو اس حویلی میں رہتے ہو، کہیں تم لوگوں کا ان کو پریشان کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں تم لوگوں کو پہلے ہی وارننگ دے رہا ہوں کہ باز آ جاؤ، ورنہ اگر وہ شخص غصے میں آ گیا تو تم لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ ارے نہیں شہباز، ہم ایسا کیوں کریں گے؟ وہ فٹ سے بولی۔ شہباز ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم سے تو مجھے اسی چیز کی ہی امید تھی، کیونکہ جتنا برا اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے اتنا برا میں نے کبھی کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بیچاری لڑکی کو اپنی دوست کے گھر جانے کی اجازت نہیں دی اور دھوکے سے واپس حویلی بھیج دیا۔ تم اس بارے میں کیسے پتا؟ میں اسی گاڑی میں موجود تھا۔ اس نے غصے سے کال کاٹ دی، جبکہ دوسری طرف شہباز کھل کر ہنسنے لگا۔ ویسے یہ لڑکی بھی کمال ہے، دونوں کا ٹکر کا مقابلہ ہے، دونوں کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ اس نے دل ہی دل میں ان دونوں کو دعائیں بھی دی تھیں۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ اس نے ایک نظر دوبارہ سے اپنی کزن پر ڈالی۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے اس وقت وہاں پر جانا چاہیے؟ اگر میرا مشورہ مانو تو نہ ہی جاؤ۔ رکو، میں ملازمہ کو بھیج کر پتہ لگاتی ہوں کہ وہ اپنے کمرے میں ہے یا نہیں۔ اس نے اپنی ملازمہ کو کال کی۔ میڈم صاحبہ، وہ تو اپنے کمرے میں ہی موجود ہے۔ یار میرا دل کہہ رہا ہے کہ جب وہ صبح سو کر اٹھے تو اس کا دماغ غصے سے کھولنے لگے، وہ چیخے چلائے، بالکل اسی طرح جس طرح سے میں چیختی ہوں۔ تم تو پاگل ہو کیا؟ وہ حیرت سے نوشین کو دیکھنے لگی۔ مذاق کر رہی ہوں؟ یار ویسے جا کر دیکھ لو، میں نے سنا ہے کہ اس کی نیند بھی بہت زیادہ پکی ہے۔ بھائی نے ایک بار یہ بات کہی تھی۔ دراصل شہباز نے امریکہ میں اس ظالم انسان کے ساتھ اپنا روم شیئر کیا تھا، اسی وجہ سے اسے اس خڑوس کے بارے میں کافی زیادہ معلومات تھی۔ وہ دبے قدموں اس دشمن جنگ کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا بلکہ کھلا ہوا تھا۔ ویسے بھی اس کو لاک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا اس میں کچھ خاص ہے؟ وہ منہ بسوڑتے ہوئے خود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی۔ اس وقت اس کا رخ اس دشمن جان کی الماری کی طرف تھا جہاں پر اس کے تمام استری شدہ کپڑے لٹک رہے تھے اور ایک جوڑا باہر پڑا ہوا تھا۔ اس نے الماری کھولی تو وہاں پر صرف فائلز موجود تھیں۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ محترم کے کمرے میں ایک بہت بڑا ڈریسنگ روم بھی ہے جہاں پر ان کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی ایکٹر کے کمرے میں داخل ہو گئی ہے۔ ہر چیز ترتیب کے ساتھ اسی شیشے کے بنے کبرڈ میں اور ان میں نفاست سے لٹکائے گئے ڈریسز۔ اس کے پاس ہر طرح کے جوڑے موجود تھے اور اس کی چوائس بھی بہت زیادہ اچھی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ کر کے سارے 3 پیس سوٹ اٹھائے اور ان کو رول کر کے زمین پر پھینک دیا۔ اب اس کا رخ اس کے پرفیومز کی طرف تھا۔ اس نے وہاں سے کچھ پرفیومز اٹھا لی۔ اس کے بعد وہ اس کے جوتوں کی طرف آئی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت شرارت چمک رہی تھی۔ اپنے ساتھ وہ بلو کلر کی انک بھی لائی تھی اور ایک اور پیسٹ بنا کر لائی تھی۔ وہ سارا پیسٹ اس نے اس کے جوتوں پر پھینک دیا تھا، لیکن جیسی وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلنے لگی، دروازے پر کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کو لگا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی خان زادہ تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں کچی نیند سے اٹھنے کی وجہ سے سرخ تھیں، ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے اور مٹھی بھی غصے سے بھینچی ہوئی تھی۔ صرف وہ جانا تھا اور اس کا رب جانتا تھا کہ وہ کتنی مشکل سے خود پر قابو پا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟
اس نے دو ٹوک انداز میں سوال کیا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اسے نوشین پر غصہ آ رہا تھا جس نے اسے بتایا تھا کہ اس دشمن جان کی نیند بہت پکی ہے۔ اگر باہر ڈھول بج رہے ہوں تو بھی اس کی آنکھیں ہی کھلیں گی۔ تم آسانی سے اس کے کمرے میں جا کر اپنی کارروائی کر سکتی ہو۔ وہ تو اسی کے آسرے پر ہی یہاں پر چلی آئی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ یہ سب کیا کیا ہے تم نے؟ یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ فوراً ہی مکر گئی تھی۔ اچھا تو کیا یہ تمہارے فرشتوں نے کیا ہے؟ وہ استزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے چلنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے کمرے سے باہر نکلتی، وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑے مجھے۔ بدتمیزی تو وہ ہے جو تم نے کی ہے۔ یہ کیا بچوں والی حرکت کی تھی؟ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ جو چیز اسے سب سے زیادہ زہر لگتی تھی، جو چیز اس کو ٹریگر کرتی تھی، اس لڑکی نے وہی کام کیا تھا۔ اس کے قیمتی لباس کو برباد کر دیا تھا، اور اس کی قیمتی جوتے، ان کو دیکھ کر علی خان زادہ کا دل ہول رہا تھا۔ یہ سارے جوتے اس نے باہر سے امپورٹ کیے تھے، اور ہر جوتا ہی بہت مہنگا تھا۔ اسے پیسوں کا اتنا دکھ نہیں تھا، اسے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اسے اس کے دوستوں نے گفٹ کی تھیں۔ وہ دوسروں کی گفٹوں کو بہت زیادہ سنبھال کر رکھتا تھا۔ اب تم یہ سب کچھ صاف کرو گے، میرے جوتے پہلے کی طرح چمکنے چاہیے، اور یہ سارے ڈریسز پریس کرو گی۔ وہ سامنے اس طرح سٹینڈ ہے اور وہ پالش پڑی ہوئی ہے۔ چلو کام پر لگ جاؤ۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہ واویلا مچاتے ہوئے بولے۔ مجھے عورتوں کی اونچی آواز بہت زہر لگتی ہے۔ اس وقت مجھے بہت غصہ آتا ہے جب حویلی کی کوئی عورت اونچی آواز میں چلاتی ہے۔ دل کرتا ہے کہ اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں۔ وہ اس قدر خونخوار لہجے میں بولا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کو تو لگ رہا تھا کہ علی خان زادہ کو بے وقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے، اور اس کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ علی اس طرح سے ری ایکٹ بھی نہیں کرے گا۔ وہ تو ویسے بھی اس کے ساتھ نارمل ہی بیہیو کرتا تھا۔ علی کا یہ روپ وہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے کپڑے اٹھانے لگی اور استری سٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو پھیلے ہوئے تھے۔ دل ہی دل میں وہ علی خان زادہ کو گالیاں دے رہی تھی، مگر سب سے زیادہ گالیاں اس نے نوشین اور شہباز کو دی تھیں۔ ان بہن بھائیوں کی وجہ سے وہ بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اس کی پشت کو گھوٹتا رہا اور پھر اس کے قریب ہی جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ باندھ کر اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی تھی۔ ویسے کیا سوچ کر تم نے یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ کسی کی زندگی میں مداخلت کرنا کس قدر ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ تو پھر میری پیاری کزن، تمہیں تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ میں اس وقت اپنے رب کا شکر ادا کروں گی جس دن میری آپ سے جان چھوٹے گی، جس دن میں رخصت ہو کر اس حویلی سے جاؤں گی۔ اس دن میں شکرانے کے نفل ادا کروں گی۔ مجھ سے جان تو تمہاری کبھی بھی نہیں چھوٹ سکتی، یہاں تک کہ خوابوں میں بھی تم ہمیشہ مجھے ہی دیکھو گی، کیونکہ میں اب مکمل طور پر تمہاری زندگی پر قابض ہونے والا ہوں۔ یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے محترم علی صاحب، میں مر جانا پسند کروں گی۔ چلو بار پانی میں ڈوب جاؤ گی، کسی سمندر میں ڈبکی لگا لوں گی، پہاڑوں سے کود جاؤں گی، چلتی ہوئی گاڑی سے چھلانگ لگا لوں گی، مگر آپ سے شادی کبھی بھی نہیں کروں گی۔ واو، تمہارے پاس تو مرنے کے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ نکلی ہو۔ تمہیں کس نے کہا ہے میں تم سے شادی کروں گا؟ وہ اس کے چہرے پر جھکتا ہوا اسے پھر سے تنگ کرنے لگا تھا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ تیزی میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ میں تو تم سے نکاح کروں گا۔ بائیں آنکھ ونگ کرتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب جاؤ اور اپنے کمرے میں جا کر ریسٹ کرو۔ دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اگلی بار ہاتھ پکڑ کر تایا جان کے پاس لے جاؤں گا اور انہیں کہوں گا کہ اس کو میرے کمرے میں آنے کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہے۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ آخری بات کہہ کر وہ بھاگتی اس کے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، وہ انسان ہے یا پھر کوئی جن؟ کیسے اس کو میری ہر چیز کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے؟ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کچی نیند سے اٹھ کر آ جائے گا۔ شکر ہے کہ بچ گئی۔ وہ اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو نوشین نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔
مجھے پتا تھا کہ تم مشن میں کامیاب ہو جاؤ گی. تمہیں جان لے لوں گی. بدتمیز عورت، تمہاری وجہ سے آج میں پھنسنے لگی تھی. خدا کا شکر ہے کہ وہ مجھے تایا جان کے پاس لے کر نہیں گیا. وہ اس کی طرف دوڑی تو نوشین نے کمرے میں بھاگنا شروع کر دیا. اب وہ دونوں گول گول کمرے میں گھوم رہی تھیں. رکو تمہیں تو بتاتی ہوں. ایک بار صرف میرے ہاتھ آ جاؤ. تمہیں تو میں ایسا سبق سکھاتی ہوں. یار کیا ہو گیا ہے؟ میں کون سا کوئی نجومی ہوں جو تمہیں ہر بات ہی سچ بتاؤں گی؟ میں بھی انسان ہوں، بھول چکی ہو جاتی ہے. اپنی ذرا سے بھائی شہباز کو کال کرو، جس نے ہمیں کہا تھا کہ اس نے اس دیو کے ساتھ اپنی زندگی کے 5 سال گزارے ہیں. ہاں، تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے شہباز بھائی کو کہہ لو، لیکن خدا کا واسطہ ہے میری ماں، میری جان چھوڑ دو. میری سب میں کوئی غلطی نہیں ہے. نوشین اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی. وہ بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی تھی. اچھا مجھے بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ کیا ہونا تھا؟ پکڑی گئی تھی. اس نے وہ سارے کپڑے میرے حوالے کیے تھے اور مجھے کہا تھا کہ ان کو استری کرو. میری تو سوچ کر ہی جان نکلی جا رہی تھی. ویسے وہ کیسا لگ رہا تھا؟ میں نے سنا ہے کہ جب مرد کچی نیند سے اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں. تم نے اس ایکٹر کو نہیں دیکھا؟ ڈرامے میں کتنا پیارا لگ رہا تھا. اسی سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ کر ماہم نے ایک زوردار مکہ اس کے کندھے پر مارا. وہ درد سے کرا کر رہ گئی تھی. یا تم تو بہت ہی ان رومانٹک عورت ہو. اس جیسے انسان کے ساتھ رومانس کرنے سے بہتر ہے. یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر لے گئی. اب ایسا بھی مت کہو. اس سے بڑھ کر ہینڈسم ہمارے پورے خاندان میں کوئی بھی نہیں ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سارے خاندان کی عورتیں اس پر مرتی ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کی نگاہیں صرف تم پر ہی رکی ہوئی ہیں. تم بھی کچھ زیادہ ہی نخرے دکھا رہی ہو. اس کو قبول کیوں نہیں کر لیتی ہو؟ نوشین، اب اگر مجھے دوبارہ تمہاری آواز سنائی دے گی تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں تمہیں دھکے مار کر کمرے سے باہر نکالوں گی، اور مجھے اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوگی، کیونکہ اب تمہاری حرکتیں کچھ زیادہ ہی لاابالی ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، سو رہی ہوں میں. یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر لیٹی. 5 منٹ گزرے تھے کہ نوشین کی آواز پھر سے ویسے ہی ایک اور آپس کی بات بتاؤں؟ نہیں، مجھے کچھ بھی نہ بتاؤ. ہم دونوں میں کچھ بھی آپس کا نہیں ہے. میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے. وہ خود ہی اپنا تکیہ اٹھا کر غصے سے کمرے سے نکل گئی تھی. ارے کہاں جا رہی ہو؟ مذاق کر رہی تھی میں. واپس آ جاؤ، نوشین ہنستے ہوئے بولی، مگر وہ وہاں سے جا چکی تھی. صبح اس کی آنکھ شور کی آواز پر کھلی تھی. لاؤنج میں سب لوگوں نے ہلا گلا مچایا ہوا تھا. اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں اور وہاں پر موجود نفوسوں کو دیکھنے لگی. اس کی کزن جو کہ شادی شدہ تھی وہ واپس آ چکی تھی. اس کے 3 عدد بچے بھی اس کے ساتھ تھے. تم آج لاؤنج میں کیوں سوئی تھی؟ اس کی ماں نے اس سے سوال کیا. مجھے کمرے میں نیند نہیں آ رہی تھی. نوشین سے نگاہیں چراتے اس نے جواب دیا تھا. یہاں پر سونا اچھا نہیں لگتا، آئندہ احتیاط کرنا. پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے اسے نصیحت کی تھی. کیا ہوتا اگر علی خان زادہ بھی اسی طرح سے ہی بات کرتا؟ مگر اس کو تو غصہ کرنے کی عادت ہے. اس کو پتہ چلا تھا کہ علی خان زادہ اگلے 3 ہفتوں کے لیے حویلی نہیں ہوگا، بلکہ وہ کسی امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں جا رہا ہے. اگلے 3 ہفتے اس کے بہت ہی اچھے گزرے تھے. اس کا جہاں دل کرتا تھا وہ جاتی تھی، اپنی منمانی کرتی تھی. ایک دن اسے علی کی کال وصول ہوئی تو اس نے اس کی کال کاٹ دی. وہ کیوں اپنا موڈ خراب کرتی؟ اور پھر اچانک ہی دادا جان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی. وہ اس وقت بستر مرگ پر موجود تھے. ڈاکٹر نے بھی انہیں جواب دے دیا تھا. تب انہوں نے جو بات اسے کہی وہ سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. وہ اسے علی سے نکاح کرنے کا کہہ رہے تھے، اور پھر سب لوگوں کی موجودگی میں اس کا علی سے نکاح ہو گیا تھا، جس بارے میں اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا. وہ حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گیا تھا. اس کے دادا جان مرنے سے پہلے اس کو علی کے نام کر چکے تھے. یہ بات انہوں نے پہلے بھی سرسری انداز میں کہی تھی. حویلی کے سب لوگوں کو یہ بات پتہ تھی کہ وہ علی کی منگ ہے، مگر وہ خود یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. 2-3 بار اڑتی خبر اس کے کانوں تک پہنچی تھی، مگر وہ صاف مکر گئی تھی. بھلا وہ کیوں علی سے شادی کرتی؟ اب تو وہ اس کو مزید زہر لگنے لگا تھا، کیونکہ کسی نے بھی اس کی مرضی نہیں پوچھی تھی، کسی نے بھی اس کو اہمیت نہیں دی تھی. اس دن وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی جب سامنے کھڑی علی کو دیکھ کر
اس کا موڈ بری طرح سے آف ہو گیا۔ ہیلو بیگم صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ آج کل آپ کا دیدار نہیں ہو رہا، لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئے ہیں۔ اس کے دادا کے انتقال کو تقریباً 3 مہینے گزر چکے تھے۔ اب ساری چیزیں نارمل روٹین پر آ گئی تھیں۔ اس نے پہلے ایک یونیورسٹی کا انٹری ٹیسٹ دیا تھا مگر فیل ہو گئی تھی، مگر علی نے دوسری یونیورسٹی میں اسے اپلائی کرنے کے لیے کہا تھا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ہے، اس نے نگاہیں پھیرتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے تو آپ سے بات کرنی ہے، آخر کب تک مجھ سے ناراض رہیں گی؟ میں اب ساری زندگی آپ سے ناراض ہی رہوں گی، اور آپ کو یہ جو خوش فہمی ہے نا کہ میں یہ زبردستی کا تعلق نبھاؤں گی، تو یہ ختم کر دیں، کیونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تمہاری آواز مجھے بہت پسند ہے، تم بولتے ہوئے بھی پیاری لگتی ہو، کاش تم اپنا منہ سے اچھے الفاظ نکالا کرو۔ وہ اس کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہم کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ ایک طرف وہ اسے باتیں سنا رہی تھی اور دوسری طرف وہ اس کی تعریفیں کر رہا تھا۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ علی نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر روکا تھا۔ اب تم مجھے چھوڑنے سے منع نہیں کر سکتی ہو، وہ استحقاق بھری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر علی کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی۔ میں تمہیں بس اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم میری پسند ہو، مگر میں آپ کو پسند نہیں کرتی ہوں، آپ مجھے بہت زہر لگتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو چھڑوائی اور تیزی سے نیچے اترتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ اپنی ساس سے علی کو معلوم ہوا تھا کہ وہ زبردستی کی شادی پر خوش نہیں تھے۔ اسے سب سے زیادہ اس بات پر غصہ تھا کہ کسی نے بھی اسے اس کی رضامندی نہیں پوچھی تھی، بلکہ اپنا فیصلہ اس پر مسلط کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت زیادہ دل برداشتہ تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ایک دن علی اس کو لینے کے لیے آیا۔ وہ علی کو دیکھ کر مکمل طور پر انجان بن گئی۔ اس وقت وہ یونیورسٹی کے گیٹ میں اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی اور کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ آس پاس لڑکے بھی موجود تھے۔ علی جب وہاں پر پہنچا تو اس نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا تھا۔ وہ شکی مزاج نہیں تھا، مگر اس کو غصہ آتا تھا کہ وہ کیوں اس طرح کے ماحول میں اپنے آپ کو پرومیننٹ کرتی ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو اپنے دوستوں کو چھوڑ کر وہ بھی تیزی سے اس کی طرف بھاگی۔ واو، تمہیں تو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ میں یہاں پر کیوں آیا؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم سے پوچھ نہیں رہا ہوں، اور میں یہاں پر کسی قسم کا تماشا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اپنی سہیلیوں سے جو بھی بات کرنی ہے کر لو، الوداع کہنا ہے تو کہہ لو، تمہارے پاس 5 منٹ ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا اور دوبارہ سے اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ 10 منٹ گزر گئے تھے، مگر وہ ابھی تک اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ علی کے لیے بھی خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا اس کے پاس گیا، اس کو کچھ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس کو اپنی بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے کبھی علی کو دیکھتی اور کبھی وہاں پر کھڑی ان لڑکیوں کو دیکھتی جو ہوٹنگ کر رہی تھیں، اور کچھ لڑکیاں تو باقاعدہ اس پر جملے بھی کس رہی تھیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نیچے اتارو مجھے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، اور میں نے تمہیں کہا تھا چھوٹی لڑکی کہ میں تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس نے بہت ہی احتیاط سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور کچھ فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ یہ بہت ہی بری حرکت کی ہے تم نے، سب لڑکیاں میرا مذاق بنا رہی ہوں گی، میری دوستوں مجھ پہ ہنس رہی تھی، اب میں کل انہیں کیا بتاؤں گی؟ بتا دینا کہ تمہارا شوہر ہوں اور تمہاری طرح ہی ضدی ہوں۔ یہ بتانے سے اچھا ہے کہ میں کسی چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جاؤں۔ کیا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں آپ سے کتنی نفرت کرتی ہوں، اور اس نفرت کی وجہ کیا ہے؟ یہ سن کر وہ چپ کر گئی تھی اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی تھی۔ میں نے گھر والوں سے رخصتی کی بات کی ہے، 1 مہینے کے بعد ہم دونوں کی رخصتی ہو جائے گی۔ دیکھیے مسٹر علی، یہ نکاح جس حالات میں ہوا ہے میں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، اور آپ کو بھی پتہ ہے یہ سب کچھ دادا کی مرضی سے ہوا ہے، اور اب وہ نہیں رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ زبردستی کے تعلق کو ہمیں گھسیٹنا چاہیے۔ تمہارے لیے زبردستی ہوگا لیکن میرے لیے نہیں۔ میں آپ سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، شدید نفرت کرتی ہوں آپ سے، اور میں تم سے شادی کر کے رہوں گا۔ پہلے میں 1 مہینے کے بعد سوچ رہا تھا، لیکن اب 1 ہفتے کے اندر اندر ہم دونوں کی رخصتی ہوگی۔ وہ بھی بہت زیادہ ضدی تھا، اور پھر اپنے کہے کے مطابق وہ 1 ہی ہفتے میں اس سے رخصت کروا کر
اپنے پورشن پر لے آیا تھا۔ وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھر رہی تھیں۔ جیسے وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس کے پاس گیا، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ میں تم جیسے انسان سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ تم سے زیادہ گھٹیا شخص میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتی بھی ہو کہ تم کیا بول رہی ہو؟ ہاں، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں اس پر قائم ہوں، اور میں تم سے ڈرتی وٹتی نہیں ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم بہت سی عورتوں کی زندگی برباد کر چکے ہو۔ نہ جانے کتنی عورتوں کے دلوں کے ساتھ تم نے کھیلا ہے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، علی کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ بس، بہت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ بھی مت کہنا، ورنہ تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ حلق کے بل چیختے ہوئے بولا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہیں یہ سب کچھ کس نے کہا ہے، مگر مجھے اتنا اندازہ ہے کہ جس کسی نے بھی تمہارے دل میں یہ زہر بھرا ہے اس نے تمہیں میری نظروں سے گرا دیا ہے۔ میں علی خان زادہ، جس نے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھا، حالانکہ میرے پاس موقع تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم دنیا کی حسین ترین عورت ہو، یا تمہارے علاوہ مجھے کوئی عورت دستیاب نہیں تھی؟ میں جس عورت پر ہاتھ رکھتا وہ میرے قدموں میں بچھنے کے لیے تیار ہو جاتی، مگر میں نے ہمیشہ تمہارا انتخاب کیا۔ اگر تمہارے اس غصے اور بیجا ضد کے باوجود بھی میں تمہارے ناز نخرے اٹھاتا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں ایک بے وقوف یا پاگل انسان تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تم سے پیار کرتا تھا۔ میں نے تمہیں اہمیت دی تھی، تم میری محبت تھی، تم میری پسندیدہ عورت تھی جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر تم نے سب برباد کر دیا۔ آج میں اپنی محبت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد اس نے موبائل اٹھایا اور اپنی کزن کو کال ملائی۔ دراصل یہ وہی کزن تھے جو خود علی کو پسند کرتی تھے اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جب اس کی علی کے ساتھ شادی نہ ہوئی تو اس نے اس کی بیوی کے دل میں پھوٹ ڈال دی۔ یہ ساری باتیں اسے مہندی کی رات پتہ چلی تھیں۔ اس کے چہرے سے ہی عیاں ہو رہا تھا کہ وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے اس کی کزن کے پاس ایک اچھا موقع تھا کہ وہ اس کے دل کو زہر سے بھر دیتی تاکہ علی اور ماہم کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی اس کے خلاف ہے وہ مجھے بھیج دو، میں اس کو دکھانا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پر الزام لگا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تھی۔ اس کی کزن نے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یار وہ سب کچھ تو ڈیلیٹ ہو گیا ہے اور مجھے صحیح کنفرم نہیں ہے۔ کیا پتہ وہ شہباز ہو جس کے بارے میں یہ سب کچھ سنا ہو۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تم نے مجھے خود کہا تھا کہ وہ علی تھا جس نے دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات بنائے تھے اور جس نے امریکہ میں عیاشی بھری زندگی گزاری تھی۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے انسان کو۔ اس کی کزن نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی تھی اور پھر اس وقت اس کو محسوس ہوا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی ہے۔ پوری رات ماہم نے روتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ کیسے کسی کی ذات پر الزام لگا سکتی تھی؟ کیسے کسی کو برا بھلا کہہ سکتی تھی؟ یہی سوچ سوچ کر اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ علی جو کہ پہلے اس پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا اس کے قدموں میں بچھنے کے لیے بھی تیار تھا۔ اب وہ اس پر ایک نگاہ بھی نہیں ڈالتا تھا۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوتی تھی وہ اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ وہ اب اپنے کمرے میں بھی زیادہ نہیں آتا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، پہلے کی طرح اسے بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اس کے نخرے نہیں اٹھاتا تھا، بلکہ اب وہ اس سے دور ہو گیا تھا۔ اس نے ماہم سے ایک دوری اختیار کر لی تھی۔ ماہم کو لگ رہا تھا کہ وہ جیتے جی مر جائے گی۔ وہ علی کا یہ رویہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اسلام آباد میں شفٹ ہو گیا، وہ بھی اس کے ساتھ اسلام آباد میں آ گئی تھی۔ اس دن وہ پارک میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ پارک اس کے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ جب اس نے وہاں پر ایک کپل کو بیٹھے ہوئے دیکھا، عورت ناراض تھی اور شوہر اپنی عورت کو منا رہا تھا۔ اسی وقت ہی اسے علی کی آواز سنائی دی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میرا دم گھٹ رہا تھا، اس وجہ سے چہل قدمی کرنے کے لیے آ گئی۔ وہ کپل کتنا پیارا ہے نا، مکمل۔ اس نے علی کو دوسری جانب متوجہ کیا تو وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ جیسے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ وہ علی کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا
کہ اسے اس طرح سے علی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ علی نے اسے فوراً سے اپنے قدموں سے اٹھایا۔ تمہاری جگہ یہاں پر نہیں ہے، میرے دل میں ہے۔ تم کیوں اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی گنہگار کر رہی ہو؟ آپ پلیز مجھ سے نفرت مت کریں، آپ مجھ سے ویسے ہی محبت کریں جیسے پہلے کرتے تھے۔ میں آپ کا یہ رویہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ خدا کا واسطہ ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک مت کریں۔ علی نے اس کو ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کو تکلیف دیکھ کر وہ خود بہت تکلیف میں تھا، مگر وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی سنبھل جائے، جذباتی پن چھوڑ دے اور باز آ جائے۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ غلطی پر ہے، اور اب چونکہ اسے احساس ہو گیا تھا تو علی نے بھی اس کو معاف کر دیا تھا۔ میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں تھا، میں بس تمہیں وقت دے رہا تھا تاکہ تم چیزیں سمجھ جاؤ۔ جس عورت نے تمہارے کان بھرے تھے وہ عورت میرے پاس بھی آئی تھی، مگر میں نے اسے کہا تھا کہ تم جو مرضی کر لو، میری بیوی کبھی بھی تمہاری باتوں میں نہیں آئے گی۔ اب جب تم نے اس کی وجہ سے میرے کردار پر باتیں کی تو مجھے حقیقت میں دکھ ہوا، اور میں اسی پر ہی ناراض تھا۔ وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے علی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ علی نے پیار سے اس کی آنکھوں کو چوما تھا، وہ اندر تک مسرور ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔